أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين صدق الله العظيم۔ اللہ تعالیٰ نے ان آیات کے اندر حرمت والے مہینوں کا ذکر کیا ہے کہ ان مہینوں کی حرمت کیوں تھی اور ان مہینوں کو حرمت والا کیوں کہا جاتا ہے، اور وہ حرمت والے مہینے کون کون سے ہیں، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہاں پر انفاق فی سبیل اللہ کا ذکر کیا اور خود کو ہلاکت میں ڈالنا اس سے منع کیا گیا، اور خود کو ہلاکت میں ڈالنا کس طرح ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ایک خاص حکم جو ہے وہ صادر کیا ہے ان آیات کے اندر، اس کا بھی ذکر ہوگا انشاءاللہ۔ سب سے پہلے آتے ہیں کہ حرمت والے مہینے ہیں کون سے۔ الشہر الحرام بالشہر الحرام والحرمات قصاص، جس میں آپ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا حرمت والا مہینہ ہے بعوض حرمت والے مہینے کے، اور یہ حرمتیں تو عوض معاوضے کے چیزیں ہیں، یعنی کہ حرمت والے مہینے میں کسی قسم کی بھی جنگ و قتال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں فرمایا کرتے تھے، ان میں منع کیا کرتے تھے۔ بہت ساری روایات ملتی بھی ہیں۔ ذوالقعدہ 6 ہجری میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم عمرے کے لیے اپنے صحابہ سمیت مکہ کو تشریف لے چلے، لیکن مشرکین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حدیبیہ کے مقام پر روک لیا۔ بالآخر اس بات پر صلح ہوئی کہ آئندہ سال آپ عمرہ کریں گے اور اس سال واپس تشریف لے جائیں گے۔ چونکہ ذوالقعدہ کا مہینہ بھی حرمت والا مہینہ ہے، اس لیے یہ آیت نازل ہوئی۔ مسند احمد میں حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حرمت والے مہینوں میں جنگ نہیں کرتے تھے۔ ہاں اگر کوئی چڑھائی کرتا تھا اور بات ہے، بلکہ جنگ کرتے ہوئے اگر حرمت والا مہینہ آ جائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم لڑائی موقوف کر دیتے تھے۔ حدیبیہ کے میدان میں بھی جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خبر ملی کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سفیر بنا کر بھیجا ہے، اس کو شہید کر دیا گیا، جب یہ افواہ پھیلی تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ببول کے درخت کے نیچے 1400 صحابہ کرام سے جہاد کی بیعت لی تھی، لیکن جب پتہ چلا کہ یہ خبر جھوٹی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاد کا ارادہ ملتوی کر دیا، اور جہاد کا ارادہ ملتوی کرنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ پھر جو معاہدہ تھا اس کی طرف مائل ہو گئے، اور یہ واقعہ چونکہ ذوالقعدہ کے اندر پیش آیا تھا، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاہدے کو پسند فرمایا۔ اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجے، پھر فرماتے ہیں اور جو تم زیادتی کرو تو تم بھی اس پر زیادتی کر لو، یعنی مشرکین میں بھی عدل کا خیال رکھو۔ فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم، کہ کوئی بھی اگر تمہارے اوپر ظلم کرتا ہے، زیادتی کرتا ہے کسی بھی اعتبار سے، کسی بھی طرح سے، تو تمہارے اوپر بھی ہے کہ تم اسی طرح اتنی مقدار میں اس سے بدلہ لے سکتے ہو، اس میں تجاوز نہیں کر سکتے۔ واتقوا اللہ واعلموا ان اللہ مع المتقین۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آخر میں ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرو، اس معاملے میں بھی اللہ تعالیٰ کی ذات سے ڈرو، اور جان لو کہ بے شک اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں ان کے ساتھ ہے، ان کی مدد، اللہ تعالیٰ کی مدد ان کے ساتھ ہے ہمیشہ۔ پھر آگے جہاد کے چونکہ آیتیں چلتی ہوئی آ رہی ہیں، اور پھر آگے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اور اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرو، یعنی جہاد میں، یہاں فی سبیل اللہ سے مراد جہاد ہے۔
جہاد میں خرچ کرو، جہاد میں خرچ کرو، جو اللہ تعالیٰ کے راستے میں لڑ رہے ہیں ان کے اوپر خرچ کرو۔ جہاں لڑائی جاری ہے، جو دفاعی جہاد کر رہے ہیں یا اعلاء کلمت اللہ کے لیے جہاد کر رہے ہیں اہل اسلام، اگر وہاں پر ضرورت ہے تو ان کے اوپر خرچ کرو، یہ خرچ کرنا لازمی ہے۔ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اگر آج تم ان کے اوپر خرچ نہیں کرو گے، ان کو تقویت نہیں دو گے، ان کو طاقت نہیں دو گے کہ وہ جو ظالم ہے ان کو نیست و نابود کر سکیں، جو ظالم ہے ان کے سر کو جھکا سکیں، جو ظلم کرنے والے ہیں ان کے سروں کو اڑا سکیں، اگر آج تم ان کے اوپر خرچ نہیں کرو گے تو کل وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، تم خود اپنے ہاتھوں کو ہلاکت میں ڈالنے والے ہو۔ ظاہر سی بات ہے کہ ایک گھر میں آگ لگی ہو، اگر دوسرے گھر والا اس کو نہیں بجھائے گا تو وہ آگ آگے بھی تو جائے گی، وہ آگ آگے بھی تو جائے گی نا، وہیں تو نہیں رکی رہے گی۔ ہاں اگر وہ اس کو بجھانے کی کوشش کرتے ہیں وہ بھی سیو ہو جائے گا، اس سے آگے والے بھی سیو ہو جائیں گے، نہ یہ آگ اس کو نقصان پہنچائے گی بلکہ جس کے گھر میں لگی ہے اس کی بھی حفاظت کرے گی۔ یہ جو پڑوسی ہے جو بچا رہا ہے اس کو، اس کی بھی حفاظت کر رہا ہے، اس کی حفاظت کرنے کے ساتھ ساتھ اپنے گھر کی بھی حفاظت آ گئی، اور جو باقی کے مسلمان ہیں ان کی بھی حفاظت آ گئی۔ اگر اس کو نہیں بجھائے گا تو ظاہر سی بات ہے چنگاری وہاں سے اڑ کے آگے بھی آئے گی، اور پھر جب آگے آئے گی پھر وہ آہو بکا کرے گا، واویلا کرے گا۔ خود اپنے آپ کو ہم نے ہلاکت میں ڈالا ہوا ہے۔ آج اگر ایک مسلمان دوسرے مسلمان کی مدد کرتا، آج اگر ایک مسلمان ملک دوسرے مسلمان ملک کی مدد کرتا تو میں سمجھتا ہوں کہ آج ہمارا مسلمان اتنا گرتا نہیں، آج ہمارے مسلمان کو اتنا ظلم کا سامنا نہ کرنا پڑتا، ہمارے مسلمان ظلم کا شکار نہ ہوتے۔ اس طرح جبر اور بربریت کے جو بازار ہمارے مسلمانوں کے اوپر اس وقت گرم ہے، یہ سارے کے سارے الٹ ہو جاتے۔ ہم نے تو اپنی جھونپڑی کو بھی کہاں ہم بچا رہے ہیں، وہ بھی ساری کی ساری چاروں طرف سے آگ کی لپیٹ میں آئی ہوئی ہے۔ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اور اپنے ہاتھوں کو ہلاکت میں نہ ڈالو، مطلب ہے کہ اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو۔ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ۔ وَأَحْسِنُوا، اور اللہ تعالیٰ نے یہاں پر احسان والا معاملہ دیا ہے۔ اب جہاں قتال ہو رہا ہے، جنگ ہو رہی ہے، ایسے موقع پر احسان کا حکم دینا کہ احسان والا معاملہ کرو۔ ظاہر سی بات ہے قتال کا مطلب یہ تو ہرگز نہیں ہے نا کہ تباہی پھیلائی جائے، قتل و غارت کی جائے اور شہروں کو تباہ کر دیا جائے، بے گناہ لوگوں کو بھی قتل کر دیا جائے۔ اس کا مطلب تو یہ ہرگز نہیں ہے جہاد کا، بلکہ یہاں آسینوں سے مراد ہے کہ احسان والا معاملہ بھی رکھو ان کے ساتھ۔ جو قیدی بنا لیے ہیں پھر ان کے ساتھ احسان والا معاملہ کرو، اور جو بچے ہیں جو عورتیں ہیں ان کے ساتھ احسان والا معاملہ کرو، جو بوڑھے ہیں ان کے ساتھ احسان والا معاملہ کرو۔ زمینوں کو تباہ نہ کرو، شہروں کو تباہ نہ کرو، ان کے گھروں کو تباہ نہ کرو۔ اللہ تعالیٰ نے پھر ارشاد فرمایا کہ ان اللہ یحب المحسنین، بے شک اللہ تعالیٰ کی ذات پھر احسان کرنے والوں کو پسند کرتی ہے۔ یہاں تو ہمارا مسلمان بھائی جو ہے وہ دوسرے مسلمان کے ساتھ احسان تو کیا کرنا ہے، اس کے ہی پاؤں کاٹنے پر تلا ہوا ہے۔ ہر طرح سے معاشرے میں، ہمارے محلے کے اندر، سوسائٹی کے اندر بھی یہی چیز ہے۔ جس کے پاس 4 پیسے ہیں بس وہ باقی ساروں کو دبا کے رکھتا ہے، وہ سمجھتا ہے کہ بس یہ میرے پاؤں کی میل ہے، کچیل ہے۔ اور اسی طرح ہماری تجارت، ہمارا بزنس، ہمارے باقی کے جتنے بھی معاملات ہیں وہ سارے کے سارے ہیں، بس جس کے پاس مال و دولت ہے وہ سمجھتا ہے کہ بس میں ہی بڑا ڈان ہوں، میں ہی بڑا ہوں یہاں کا، مجھ سے بڑا کوئی نہیں ہے، بس وہ دوسروں کو اپنے پاؤں کی میل سمجھتا ہے۔ اللہ کے بندو، کسی کی آہ لگ گئی نا تو دنیا بھی تباہ ہو جائے گی، آخرت بھی تباہ ہو جائے گی۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالی ہمیں قرآن پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔
جتنے بھی ہمارے مسلمان بھائی ظلم کا شکار ہیں اللہ تعالیٰ ظالم کے ظلم سے انہیں نجات عطا فرمائے، اور جتنے بھی ان کے معاونین ہیں اللہ تعالیٰ ان کی بھی مدد و نصرت فرمائے، اور جتنے بھی ہمارے مسلمان زخمی ہیں، ہماری مائیں بہنیں پریشان ہیں، اللہ تعالیٰ سب کی مدد فرمائے، اللہ تعالیٰ سب کے ساتھ عافیت والا معاملہ فرمائے، اللہ تعالیٰ قرآن کو سمجھنے، قرآن کی تلاوت کرنے اور قرآن پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی سمجھ عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔